دیکھیں جی 8 فروری کے انتخابات انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہو جاتے ہیں تو میری رائے کے مطابق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو 3 وے فائٹ چل رہی ہے. ظاہر پاکستان کی انتخابی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ 3,500 سے زیادہ لگ بھگ کوئی آزاد امیدوار موجود ہیں. اس کی بظاہر ایک بڑی وجہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان نہ ملنا ہے. لہٰذا انڈیپینڈنٹس کی ایک بڑی تعداد اس کے باوجود بھی موجود ہے، پی ٹی آئی کے علاوہ بھی. تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اچھی خاصی تعداد کے اندر سیٹیں جو ہیں انڈیپینڈنٹس بھی لیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون ظاہر ہے وہ پنجاب کے اندر اس وقت پورے زور و شور کے ساتھ اپنی کمپین کر رہے ہیں اور دعوے تو بہت کر رہے ہیں، لیکن جو ایک ریئلسٹک ویو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی کوئی جو ہے 60-70 سیٹیں جو ہیں آن گراؤنڈ ان کو مل جائیں گی. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں، رادر تیسری طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے ہی اچھے انداز سے انہوں نے کمپین کی ہے اور پورے ملک کے اندر انہوں نے جلسے جلوس کیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے، تو اگر 40-50-60 سیٹیں وہ بھی لے جاتے ہیں تو ہوگا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ بنے گی اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہوگی. ایونچولی ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی. اب کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھتی ہے، نون لیگ آزاد لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا پیپلز پارٹی والے آزاد جو ہے الیکٹڈ شدہ جو لوگ ہوں گے ان کو اپنی طرف راغب کریں گے. پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ الیکٹ ہوں گے تو ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جانا پسند کریں گے. لہٰذا ایک ہاچ پاچ لگ رہا ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ بنے گی اور اب ظاہر ہے ایک کولیشن بنے گی. کولیشن گورنمنٹ آپ کو پتا ہے ہمیشہ وہ سارا عرصہ وہ گیو اینڈ ٹیک کے چکر میں پڑی رہتی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی جیتے. لیکن میری رائے میں 8 فروری کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک معلق پارلیمنٹ ہوگی اور ایک کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. فی الوقت تو یہ محسوس ہو رہا ہے جی کہ کوئی ایک جماعت جو ہے وہ سادہ اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی، اگرچہ بہت سے لوگ یہ اصرار کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان دنوں جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں شاید پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ تنہا واحد اکثریتی جماعت کی صورت تو ابھرے ہی ابھرے، بلکہ سادہ اکثریت سے بھی کچھ نشستیں زیادہ حاصل کر لے. مجھے اگرچہ اس کے بارے میں ابھی بھی شک اور شبہ ہے، مجھے یہ گماں ہے کہ بالآخر ایک مخلوط حکومت کا قیام ہی عمل میں لانا پڑے گا. دیکھیں جی 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان میں ایک مضبوط حکومت کی توقع کی جا رہی ہے جو 5 سال چل سکے، کیونکہ پاکستان کا جو اس وقت حالات ہیں وہ ایک کمزور حکومت کے متحمل نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے حالات اس وقت کو بہت بڑی مخلوط حکومت سے حل کیے جا سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے حالات کسی کمزور سیاسی حکومت سے حل کیے جا سکتے ہیں. مسائل پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک مضبوط سیاسی حکومت چاہیے ہوگی جس کی پارلیمان میں اپنی ایک پوزیشن موجود ہو اور جو ان چیلنجیبل ہو. اگر ان انتخابات کے نتیجے میں کوئی کمزور سیاسی حکومت بنے گی تو پاکستان میں معاشی بحران بھی بڑھے گا اور پاکستان کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے. لہذا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں ایک مضبوط سیاسی حکومت ضرور بنے گی جو اس ملک کو آگے لے کے چل سکے. ایک اکانومی کا چیلنج ہوگا جو اس نے نبٹنا ہے اور اس میں اس نے ریاست کے دیگر ادارے جن کے پاس SIFC اور دیگر ہیں ان کے ساتھ چلنا ہے، مل کر چلنا ہے. پھر اس کے بعد پولیٹیکل چیلنج بھی ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت جو اس وقت پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ موجود نہیں ہے، جو انتخابات سے باہر ہوئی ہے، جس کے لیڈر کو سزائیں ہوئی ہیں، اس سیاسی جماعت کو آگے پاکستان کے سیاسی دھارے میں لے کر کیسے چلنا ہے. تو ایک کمزور حکومت یہ ان چیلنجز سے نہیں نبٹ سکے گی، ایک مضبوط سیاسی حکومت ہی ان چیلنجز سے نبٹ سکتی ہے.